بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کے حوالے سے کہ کس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تقرر کیا، اور دوستو دلائل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ کو ارشادات آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سو آپ نے آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو چلیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، بلا شبہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد فرما دیا ہے اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام میری زندگی ہی میں کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس لیے تم میرے بعد اختلاف میں نہ پڑو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے باہمی مشورہ کیا۔ ہر شخص خود کو معاملہ خلافت سے کنارہ کش رکھتا تھا اور اپنے دوسرے بھائی کو اس کا اہل سمجھتا تھا۔ آخر کار سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے عرض کیا، اس مسئلے میں آپ خود ہی کوئی رائے قائم فرما دیجئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے کچھ مہلت دو تاکہ میں اللہ تعالی، اس کے دین اور اس کے بندوں سے خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کروں۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں مشورہ دو۔ انہوں نے جواب دیا، جو سوال آپ مجھ سے فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ خوب جانتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چند میں جانتا ہوں، مگر تم بھی اپنی رائے دو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور مشورہ مانگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، مجھے تمہارا مشورہ درکار ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا اور کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم اس کی مخالفت کرتے ہو تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا۔ پھر انہوں نے سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے بعد سب سے بہتر پاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں پر راضی اور اللہ کی ناراضی والے کاموں پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا باطن ظاہر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ کو خلافت کے لیے ان سے زیادہ موزوں کوئی آدمی نہ ملے گا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید اور دیگر متعدد صحابہ سے مشورہ لیا۔ سب نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بات کی۔ البتہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کا کچھ تذکرہ کیا اور کہا، اے ابو بکر، آپ اس وقت اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے استخلاف کے بارے میں سوال ہوگا؟ حالانکہ آپ ان کی سخت مزاجی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اٹھا کر بیٹھاؤ۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈراتے ہو؟ وہ آدمی بلا شبہ ناکام ہو گیا جس نے تمہارے معاملے میں ظلم سے کام لیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، اے اللہ، میں نے تیرے بہترین بندے کو لوگوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کا سبب بیان فرمایا اور کہا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے سخت ہیں کہ انہوں نے مجھے نرم خو پایا ہے۔ اگر وہ خلیفہ بن گئے تو دیکھنا وہ اپنی سخت طبیعت میں بہت سی تبدیلیاں کر لیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ سربراہان لشکر کے ذریعے سے اہل مدینہ اور بالخصوص انصار سب میں اس کو پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کی عبارت یوں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ تحریر ہے جسے ابو بکر بن ابو قحافہ نے
اس دنیا سے جاتے اور آخرت میں داخل ہوتے وقت تحریر کیا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ کافر ایمان لانے، فاجر یقین کرنے اور جھوٹا سچ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین، اپنے فرائض اور اپنی جان کے بارے میں ہر قسم کی کوتاہی سے اجتناب کی حد المقدور کوشش کی ہے۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ اگر وہ عدل کرے تو اس کے بارے میں میرا یہی گمان ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے اس کے تقرر میں خیر کا ارادہ کیا۔ ہاں، مجھے غیب کا علم نہیں، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں۔ بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امت کے لیے آخری وصیت اور بہت بڑی خیر خواہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے ایک مالدار شخص تھے۔ انہوں نے دنیا کو اپنے سامنے سرنگوں پایا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے۔ وہ اپنی قوم کے فقر و فاقہ سے بھی باخبر تھے۔ لوگ اگر دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے تو اپنی خواہشات پر چل نکلتے، اس طرح ان کا فقر تو مٹ جاتا، لیکن نتیجتاً وہ ہلاکت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ یہ وہ راستہ تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہمیشہ محتاط رہنے کی تاکید فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم، میں تم پر فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی کشادہ کر دی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی دنیا میں اسی طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس طرح پہلے لوگوں نے ایسا کیا، بس دنیا کی چاہت تمہیں بھی ہلاک کر دے جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پہلے ایک بیماری سے خبردار کیا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک مؤثر دوا مہیا فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے بلند پہاڑ تھے کہ جب دنیا انہیں دیکھتی تو نا امید ہو کر پیٹھ پھیر لیتی تھی۔ بلا شبہ یہ وہ عظیم انسان تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے جس راستے پر چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور صاحب فراست 3 افراد تھے۔ ایک تو وہ لڑکی تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام کی کنویں پر ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا تھا، اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں طاقتور امانت دار ہی ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اسے باعزت ٹھکانہ دیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے دور رس فہم و فراست سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مضبوط دیوار تھے جو امت اور اس کی طرف بڑھنے والے فتنوں کے درمیان حائل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے کے آثار سے ان کے انکار کا اندازہ لگا لیا۔ اس پر انہوں نے شمشیر بدست ہو کر ڈانٹ پلائی۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی ہی میں بعالم ہوش و حواس خود اپنی زبان سے اس وصیت کا اعلان فرمائیں تاکہ بعد میں کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس پہنچے اور فرمایا، جس شخص کو میں تمہارا خلیفہ منتخب کر دوں کیا تم اسے پسند کرو گے؟ اللہ کی قسم، میں نے خوب سوچ بچار کی اور اپنے کسی رشتہ دار کو یہ منصب تفویض نہیں کیا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے لیے اس منصب کا اہل سمجھا ہے۔ ان کی سمع و اطاعت کرو۔ چنانچہ سب نے کہا، ہم نے سمع و اطاعت کا عزم کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہایت الہا و زاری سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دل کی باتیں زبان پر لے آئے۔ اے اللہ، میں نے عمر کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خلیفہ نہیں بنایا، میں تو اس میں محض امت کی خیر خواہی دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں
کہ کہیں اس معاملے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ میں نے اجتہاد سے ایک رائے قائم کی ہے۔ میں نے لوگوں پر ان کا بہترین آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے۔ وہ لوگوں کی رہبری کا انتہائی خواہش مند تھا۔ اے اللہ، میرے پاس میری اجل آ پہنچی ہے۔ یہ سب تیرے بندے ہیں، تجھ سے التجا ہے کہ میرے بعد میرا اچھا نائب قائم فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کی مزید توثیق فرمائی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس وصیت نامے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور میری وفات سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حاصل کریں۔ انہوں نے کسی قسم کے منفی اثرات کے سدباب کے لیے مزید توثیق کے لیے مہر بھی ثبت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگو، کیا تم اس عہد نامے میں مندرجہ شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو؟ سب نے بیک آواز کہا ہاں۔ پس ان سب نے اقرار کیا اور اس بیعت پر راضی ہو گئے۔ بعد ازاں اس عہد نامے کو پھر کھول کر پڑھا گیا۔ سب آگے بڑھے اور سب نے سرعام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدگی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس منصب سے عہدہ برا ہونے کے لیے بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ وہ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرنے اور اپنے اوپر واجب تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصیتوں کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوب جان لے، ایک کام دن کو کرنے کا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ دن کو قبول فرماتا ہے، رات کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح رات کا عمل دن کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فریضے کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں فرماتا۔ پلڑا اسی کا بھاری ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا بھاری ہوا۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب کسی نے حق کی اتباع کی ہو اور اس کا پلڑا ہلکا متصور ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا ہلکا نکلے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب اس نے باطل کی اتباع کی ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کی قبولیت اور برائیوں سے درگزر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے عمر، جب تو ان لوگوں کا تذکرہ کرے تو تیرے دل کو دھڑکا لگ جانا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ بالوں اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کے اچھے اعمال اکارت جانے کی خبر دی ہے۔ جب تو ایسے لوگوں کا تذکرہ کرے تو تجھے زبان سے کہنا چاہیے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آدمی کو جنت کی رغبت اور جہنم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ سے بہت بڑی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے۔ اے عمر، اگر تو نے میری وصیت کو یاد کر لیا ہے تو سن لے کہ نہ نظر آنے والی جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگی وہ موت ہے، مگر تو اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے فوراً بعد بخیر و خوبی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خلیفہ تقرر اس وقت تک شرعی حکم کی حیثیت نہ اختیار کر سکا جب تک کہ اسے غالب اکثریت کی تائید حاصل نہ ہوگی۔ خلافت کا معاملہ اس وقت زیر بحث آیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پیشکش کی کہ وہ اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تو لوگوں نے یہ معاملہ خود انہی کے سپرد کر دیا اور کہا، جو آپ کی رائے ہوگی وہی ہماری رائے ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہ فرمایا جب تک کہ آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ نہ کر لیا۔ ہر ایک سے انفرادی مشورے کے بعد جب انہوں نے محسوس فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سب متفق ہیں، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقرر کا اعلان کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی وساطت سے تمام فرزندان اسلام کی رائے قرار پائی، تبھی اسے ایک شرعی حیثیت حاصل ہوئی، کیونکہ کسی بھی حاکم یا خلیفہ کا انتخاب امت کے ہاتھوں میں ہے اور خلیفہ امت کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر امت کا راضی ہونا ضروری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے امت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے خلیفہ سے متفق ہو؟ اللہ کی قسم
میں نے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تم آئندہ اسی کی سمع و اطاعت اختیار کرنا۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، ہم ان کی سمع و اطاعت پر کاربند رہیں گے۔ خلیفہ کے اختیار میں جن طریقوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے وہ ہر حال میں شورائی نظام کا حصہ تھے۔ ہرچند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق انتخاب میں واضح فرق ہے۔ اس طرح شورائی نظام کے تحت متفقہ طور پر یہ مرحلہ تکمیل کو پہنچا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم قرار پائے۔ تاریخ کے اوراق میں آپ کی خلافت پر کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ساری مدت خلافت کے دوران میں کوئی شخص آپ کے خلاف نہیں اٹھا، بلکہ آپ کی خلافت اور اطاعت پر اجماع نظر آتا ہے اور سب صحابہ رضوان اللہ مجمعین آپس میں متفق نظر آتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے شرعی ہونے اور ان کی اطاعت واجب ہونے پر واضح دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدویوں کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، تو اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے پھر وہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہتے تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ سورہ برات جس میں یہ حکم موجود ہے بلا شک و شبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد کا تذکرہ کیا ہے جو جنگ تبوک میں شمولیت سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے بعد کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی چھوٹ اجازت دیجیے، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی وعدہ بدل دیں، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعراب غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جہاد کی دعوت دے گا جس کے نتیجے میں کافروں کے ساتھ یا تو جنگ ہوگی یا وہ خود اطاعت قبول کر لیں گے، اور وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اس بلانے والے کی صدا پر لبیک کہیں گے تو انہیں بہت بڑا اجر عطا ہوگا، ورنہ عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعراب بدووں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اس قسم کی دعوت صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مرتدین سے قتال کی دعوت دی جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ان کو اسود انسی، سجا، طلیحہ، روم اور فارس وغیرہ سے قتال کی دعوت دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رومیوں اور اہل فارس سے جہاد کے لیے پکارا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رومیوں، اہل فارس اور ترکوں سے جہاد کے لیے میدان عمل میں آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت قرآن کی نص سے ثابت ہے، جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جب ان کی اطاعت ثابت ہے تو ان کی امامت و خلافت بھی برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر چرخی کے ذریعے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پانی کے 1 یا 2 ڈول نکالے، ان کے عمل میں ذوف کے آثار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پانی نکالا تو وہ چھوٹا ڈول ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ کام کرتا ہو۔ انہوں نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ اچھی طرح سیراب ہو گئے۔
اور انہوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا۔ اس حدیث میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ موجود ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کی کثرت اور اسلام کے چمکنے کی طرف ضمنی طور پر اشارہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا یہ قصہ حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حاصل ہونے والی خیر و برکت، ان کے حسن سیرت و خیر و برکت کے اثرات کے ظہور اور لوگوں کے ان سے مستفید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت خود اللہ کے فرستادہ تھے۔ انہوں نے بحسن خوبی اپنی ذمہ داری نبھائی، دین کے قواعد مقرر فرمائے، امت کے امور کے لیے پیش بندی فرمائی اور دین کے اصول فروغ کی وضاحت فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کے حقیقی سے جا ملے تو ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور چند مہینے تک امت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس مدت کا تذکرہ حدیث مذکورہ میں 1 یا 2 ڈول سے کیا گیا ہے۔ راوی کو شک ہے، لیکن دوسری حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ 2 ڈول فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جہاد ہوا، ان کی بیخ کنی ہوئی اور اسلامی مملکت کی حدود میں اضافہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ تسلسل جاری رہا۔ اسلامی حدود اربع زیادہ ہونے، دور خلافت کی مدت لمبی ہونے اور کثرت اموال غنائم کی وجہ سے بہت سی جدید احکام وضع کیے گئے۔ یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور خلافت کی خوبیوں اور اس سے لوگوں کے بخوبی مستفید ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان مزید کتنی زندگی گزاروں گا، تم ان 2 ہستیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لازم پکڑو اور جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے اس کی تصدیق کرو۔ یہ حدیث واضح طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق ثابت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقتدوا بالذین تثنیہ کے صیغے کے ساتھ ہے، مراد وہ 2 خلفاء ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام خلافت سنبھالا۔ وہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، جو ان کی تعریف اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ دونوں اس کے اہل تھے۔ ان کی اتباع کی جائے، ان کے حکم کو تسلیم کیا جائے اور ان کی طرف سے منع کردہ عمل سے رکا جائے۔ اس حدیث میں ان کے حسن سیرت، دل کی صفائی اور ان کے خلیفہ برحق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں خصوصی طور پر پہلے 2 خلفاء کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ پسندیدہ اخلاق اور خیر و بھلائی کو قبول کرنے والے طبیعت سے بہرور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل تھے۔ ان کے بعد قیامت تک ہر وہ شخص افضل قرار پائے گا جو ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے گا۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، یہاں تک کہ اس دودھ کی سیرابی میں نے اپنے ناخنوں تک محسوس کی۔ پھر میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کی تعبیر علم کے ساتھ کی ہے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے امور کی تدبیر کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا کہ ان کا دور خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے بہت طویل تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت بہت مختصر تھا، اس وجہ سے فتوحات بہت کم ہوئیں، نتیجتاً باہمی اختلاف بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔
اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خلیفہ کی اطاعت و فرما برداری زیادہ پائی گئی، باوجود اس کے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت طویل تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہوش مندی سے امور جہاں بانی انجام دیے، کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ بعد ازاں اسلامی حدود اربع میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا، جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے اقوال و آراء نے جنم لیا، جو فرما برداری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نظر آتی تھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مفقود نظر آنے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ فتنوں نے انگڑائی لی اور فسادات پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اختلاف مزید بڑھتا گیا اور فتنے پھیلتے چلے گئے۔ بہرحال حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہونے پر واضح اشارہ موجود ہے۔ ابو بکرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ترازو آسمان سے اتری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں تولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھاری رہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تولا گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری نکلے۔ پھر عمر و عثمان کو تولا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری رہے۔ بعد ازاں یہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ اس حدیث شریف میں پہلے تینوں خلفاء کی فضیلت بالترتیب بیان کی گئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا، اور حدیث میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناپسندیدگی دیکھی، یہ آثار اس وجہ سے تھے کہ ترازو اٹھ جانے سے مراد امور خلافت کا بے ترتیب ہونا اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنوں کا پیدا ہونا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں ایک بادل سے گھی اور شہد برستے دیکھا اور لوگوں کو یہ گھی اور شہد ہاتھوں میں سمیٹتے دیکھا، کچھ نے زیادہ اور کچھ نے کم حاصل کیا۔ پھر اچانک میں نے آسمان ایک رسی سے لٹکی ہوئی دیکھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسی پکڑی اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ بعد ازاں ایک اور شخص نے وہ رسی تھامی اور وہ بھی بلندیوں کو چھونے لگا۔ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی تو وہ ٹوٹ گئی لیکن پھر جوڑ دی گئی۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اس خواب کی تعبیر بتانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس آدمی نے جو بادل دیکھا ہے وہ اسلام ہے، برسنے والا گھی اور شہد قرآن ہے جس کی حلاوت ٹپک رہی ہے۔ بعض لوگ قرآن کو زیادہ اور کچھ کم پڑھنے والے ہیں، اور وہ رسی جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے یہ حق ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، آپ اسے تھامے ہوئے ہیں، حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کرتا ہے۔ پھر ایک آدمی آپ کے بعد آتا ہے، وہ بھی حق سے وابستہ ہو کر بلندی حاصل کرتا ہے، پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے اور بلندی حاصل کرتا ہے، پھر ایک اور آدمی اسے پکڑتا ہے تو وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے لیکن اسے جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ شخص بھی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، بتائیے میں نے صحیح تعبیر کی یا غلط؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ تعبیر تم نے درست کی اور کچھ میں غلطی کھائی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میری بتائی ہوئی تعبیر کی اصلاح فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قسم نہ ڈالو۔ اس حدیث سے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت برحق ہونے کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اس خواب میں بتایا گیا ہے کہ پھر ایک اور آدمی نے رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ان کے بعد ایک اور آدمی بھی اوپر چڑھا۔
یہ اشارہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا کہ ان کی خلافت برحق ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بنو مستلق کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو مستلق کی طرف سے معلوم کروں کہ ہم اپنے صدقات آپ کے بعد کس کو ادا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو۔ میں واپس آ گیا اور بنو مستلق کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کروں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حادثہ یعنی سفر آخرت پیش آ گیا تو پھر کسے ادا کریں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے صدقات عمر کو ادا کرنا۔ میں نے واپس آ کر بنو مستلق کو یہ اطلاع دے دی۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت برحق ہونے کا ثبوت اور یہ صراحت موجود ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت برحق ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا اجماع ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اپنا امام اسی کو مقرر کرتے تھے جو سب سے افضل اور بھلائی والا ہوتا تھا۔ حضرات ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی ان کے خلافت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ، میں نے لوگوں پر ان کا سب سے اچھا آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات گرامی کے بارے میں انہی کے ایک صاحبزادے محمد بن حنیفہ کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دریافت کیا ان کے بعد کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مجھے خیال گزرا کہ اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا ان کے بعد آپ؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تو عام مسلمانوں ہی میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ تمام وہ نصوص ہیں جن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق پر مرتب ہوتی ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے بہت سے اشارات بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کے لیے خلافت برحق ثابت ہے تو ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ثابت ہوتی ہے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کا اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرع کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا جو حکم اصل کا ہے وہی فرع کا بھی ہے۔ اب کسی بھی گمراہ فرقے کو ان کے خلافت کے حق ہونے پر تان یا جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں۔ تمام اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خلیفہ اول کی خلافت پر اجماع تھا، کیونکہ وہ خلافت میں اصل تھے۔ اگر کوئی ایک فرد اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متفقہ فیصلے کے منافی یہ عمل ہرگز قابل توجہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر بات کی جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر اجماع کی تو بہت سے ایسے اہل علم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر اجماع نقل کیا ہے، تو آئیے اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو بکر بن احمد بن حسینی بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں ان کی شہادت کے وقت حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ جب لوگ کافر تھے تو آپ کو اسلام لانے کی توفیق ملی۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو وہ آپ سے خوش تھے۔ آپ کی خلافت قائم ہوئی تو 2 افراد بھی مخالف نہ پائے گئے اور آپ کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذرا یہ باتیں دوبارہ کہو۔ میں نے اپنی ساری باتیں دہرا دیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس پوری دنیا کے خزانے سونے اور چاندی کی شکل میں موجود ہوں تو میں اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالوں۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ علیہ فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت پر اجماع نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جان لی اور ان کی بھلائی اور خیر خواہی والے انداز فکر اور ان کی قوت و ہمت کا اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگوں سے اپنی اقتداء بخیر و خوبی کرا سکتے ہیں، پھر انہوں نے یہ تجربہ بھی کر لیا تھا کہ امور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کے پیش نظر کسی طور پر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپنے کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آگہی اور معلومات میرے پاس ہیں وہی معلومات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس بھی ہیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے امر خلافت کے لیے مشورہ کیا اور سب اس پر راضی ہو گئے۔ وہ اس معاملے میں کسی شک و شبے کا شکار ہوتے تو ضرور مخالفت کرتے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کا دم نہ بھرتے۔ ہرچند سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا طریقہ کار مختلف تھا، لیکن دونوں کی خلافت پر اجماع امت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس کبھی دلیل یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت سے افضل ہونے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے، اس بنا پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ سب ان پر متفق ہو گئے۔ علامہ ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام کے اجماع کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان سے بھرپور اتفاق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی شان بلند کرنے اور اسے سرمایہ افتخار و اعتبار بنانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر صحابہ کرام کے اتفاق رائے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے پر پوری طرح اجماع اور اتفاق کر لیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد تمام فرزندان اسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت سے حاصل ہونے والے طاقت و قدرت سے وہ امامت کے مستحق قرار پائے۔ شارح عقیدہ طحاویہ فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طے پا گئی۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انتخاب تھا، بعد ازاں ساری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ دوستو، یہ بیانات واضح کرتے ہیں اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتفاق رائے سے معرض وجود میں آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زندگی میں اسے قبول کر لیا تھا، اس پر وہ بخوبی راضی ہو گئے تھے اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے حاصل ہونے والے اتفاق پر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت نے بھی ان کی خلافت کو برحق تسلیم کیا ہے۔ صرف چند لوگ جو صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں ان کی خلافت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے انکار کیا ہے۔ اگر ان اجماع پر ابن سعد کی بیان کردہ اس روایت کی وجہ سے اعتراض کیا جائے کہ صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے دیکھا، ان میں سے ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جبکہ آپ کو ان کی سختی کا علم ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر فرمایا،
کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ آدمی ناکام و نامراد ہوگا جس نے تمہیں ظلم کی راہ پر لگایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں پر ان میں سے سب سے اچھے آدمی کو خلیفہ مقرر کیا، لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد تم اپنے پیچھے ہر شخص کو میرا جواب پہنچا دو۔ دوستو، اگر یہ روایت درست ہو تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا مستحق نہ سمجھنے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہیں درجہ نہ دینے کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تو محض جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت طبیعت کا تذکرہ ہے، جس سے ان کی امانت، قوت اور صلاحیت پر کسی قسم کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا۔ دوستو، کچھ مورخین نے ان واقعات کو کچھ اس طرح سے بھی نقل کیا ہے، آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بنو مستلق کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو مستلق کی طرف سے معلوم کروں کہ ہم اپنے صدقات آپ کے بعد کس کو ادا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو۔ میں واپس آ گیا اور بنو مستلق کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کروں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی حادثہ یعنی سفر آخرت پیش آ گیا تو پھر کسے ادا کریں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے صدقات عمر کو ادا کرنا۔ میں نے واپس آ کر بنو مستلق کو یہ اطلاع دے دی۔ اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہونے کا ثبوت اور یہ صراحت موجود ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت برحق ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنا امام اسی کو مقرر کرتے تھے جو سب سے افضل اور بھلائی والا ہوتا تھا۔ حضرات ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی ان کے خلافت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ، میں نے لوگوں پر ان کا سب سے اچھا آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات گرامی کے بارے میں انہی کے ایک صاحبزادے محمد بن حنیفہ کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دریافت کیا ان کے بعد کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مجھے خیال گزرا کہ اب آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے۔ میں نے جلدی سے کہا ان کے بعد آپ؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تو عام مسلمانوں ہی میں سے ایک فرد ہوں۔ یہ تمام وہ نصوص ہیں جن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق پر مرتب ہوتی ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع قائم ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے بہت سے اشارات بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کے لیے خلافت برحق ثابت ہے تو ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق ثابت ہوتی ہے۔ خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل کا اور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرع کا درجہ رکھتی ہے، لہذا جو حکم اصل کا ہے وہی فرع کا بھی ہے۔ اب کسی بھی گمراہ فرقے کو ان کے خلافت کے حق ہونے پر تان یا جھگڑا کرنے کی گنجائش نہیں۔ تمام اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا خلیفہ اول کی خلافت پر اجماع تھا، کیونکہ وہ خلافت میں اصل تھے۔ اگر کوئی ایک فرد اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے متفقہ فیصلے کے منافی یہ عمل ہرگز قابل توجہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر بات کی جائے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کی تو بہت سے ایسے اہل علم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پر اجماع نقل کیا ہے،
تو آئیے اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو بکر بن احمد بن حسینی بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی شہادت کے وقت حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ جب لوگ کافر تھے تو آپ کو اسلام لانے کی توفیق ملی۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو وہ آپ سے خوش تھے۔ آپ کی خلافت قائم ہوئی تو 2 افراد بھی مخالف نہ پائے گئے اور آپ کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذرا یہ باتیں دوبارہ کہو۔ میں نے اپنی ساری باتیں دہرا دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس پوری دنیا کے خزانے سونے اور چاندی کی شکل میں موجود ہوں تو میں اس دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے فدیے میں دے ڈالوں۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ علیہ فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت پر اجماع نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت جان لی اور ان کی بھلائی اور خیر خواہی والے انداز فکر اور ان کی قوت و ہمت کا اندازہ لگا لیا کہ وہ لوگوں سے اپنی اقتداء بخیر و خوبی کرا سکتے ہیں، پھر انہوں نے یہ تجربہ بھی کر لیا تھا کہ امور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بھرپور تعاون کیا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کے پیش نظر کسی طور پر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپنے کے خلاف نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آگہی اور معلومات میرے پاس ہیں وہی معلومات دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس بھی ہیں اور ان سے کسی قسم کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے، تو انہوں نے سب سے امر خلافت کے لیے مشورہ کیا اور سب اس پر راضی ہو گئے۔ وہ اس معاملے میں کسی شک و شبے کا شکار ہوتے تو ضرور مخالفت کرتے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع کا دم نہ بھرتے۔ ہرچند سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا طریقہ کار مختلف تھا، لیکن دونوں کی خلافت پر اجماع امت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس قوی دلیل یہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت سے افضل ہونے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے۔ اس بنا پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ سب ان پر متفق ہو گئے۔ علامہ ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام کے اجماع کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان سے بھرپور اتفاق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی شان بلند کرنے اور اسے سرمایہ افتخار و اعتبار بنانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر صحابہ کرام کے اتفاق رائے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے پر پوری طرح اجماع اور اتفاق کر لیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد تمام فرزندان اسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت سے حاصل ہونے والے طاقت و قدرت سے وہ امامت کے مستحق قرار پائے۔ شارح عقیدہ طحاویہ فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے طے پا گئی۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ بعد ازاں ساری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا۔ دوستو، یہ بیانات واضح کرتے ہیں اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اتفاق رائے سے معرض وجود میں آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی زندگی میں اسے قبول کر لیا تھا۔ اس پر وہ بخوبی راضی ہو گئے تھے اور کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے حاصل ہونے والے اتفاق پر فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت نے بھی ان کی خلافت کو برحق تسلیم کیا ہے۔ صرف چند لوگ جو صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتے ہیں ان کی خلافت کو مشکوک قرار دیتے ہوئے انکار کیا ہے۔ اگر ان اجماع پر ابن سعد کی بیان کردہ اس روایت کی وجہ سے اعتراض کیا جائے کہ صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے دیکھا، ان میں سے ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا، آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جبکہ آپ کو ان کی سختی کا علم ہے؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ آدمی ناکام و نامراد ہوگا جس نے تمہیں ظلم کی راہ پر لگایا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں پر ان میں سے سب سے اچھے آدمی کو خلیفہ مقرر کیا، لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد تم اپنے پیچھے ہر شخص کو میرا جواب پہنچا دو۔ دوستو، اگر یہ روایت درست ہو تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا مستحق نہ سمجھنے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہیں درجہ نہ دینے کا سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تو محض جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخت طبیعت کا تذکرہ ہے، جس سے ان کی امانت، قوت اور صلاحیت پر کسی قسم کا کوئی دھبا نظر نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔